بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ الْحَاكِمُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ لِيَكُونَ وَجْهُهُمَا إِلَيْهَا وَأَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ إِلَى آخِرِهِ۔ کیفیت لعان کے واجبات گزر گئے۔ کیفیت لعان میں پہلا واجب یہ تھا کہ حاکم شرعی کے سامنے لعان ہو سکتا ہے وإلا نہیں ہو سکتا، اور واجب یہ تھا کہ اس کے لیے جو الفاظ مخصوص ہیں انہی کو بجا لائے گا، انہی کو زبان پر جاری کرے گا تو لعان ہوگا وإلا نہ۔ اور واجب یہ تھا کہ پہلے اس صیغہ لعان کو مرد جاری کرے گا، بعد میں عورت جاری کرے گی۔ خوب۔ اور چوتھا واجب یہ تھا کہ جو شخص متمکن علی العربیت ہے وہ ان صیغوں کو عربی میں جاری کرے گا۔ ہاں، جس کے لیے اصلاً ممکن ہی نہیں ہے عربی، وہ پھر کسی بھی اور لغت میں جاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی واجب تھا کہ پہلے شہادت بعد میں لعنت، مرد کے لیے، عورت کے لیے پہلے شہادت بعد میں غضب۔ آج اس کے آگے مستحبات ہیں چند ایک، بہت آسان ہے۔ پہلا مستحب یہ ہے کہ مرد حاکم کی دائیں طرف کھڑا ہو۔ دوسرا مستحب عورت اپنے اس زوج کے، اس شوہر کی دائیں طرف کھڑی ہو۔ تیسرا مستحب صیغہ لعان کے اجراء سے پہلے حاکم کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس میاں بیوی کو واعظ و نصیحت کرے۔ خیال کرو، مرد کو مثلاً کہے گا آپ ایک بڑی بات کر رہے ہیں، آپ ایک عورت پر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، پھر آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت، اور جب کاذبین پر لعنت ہے، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ بھی اسی لعنت میں، اور جس پر اللہ کی لعنت آ جائے گی پھر اس کا چھٹکارا ممکن۔ اس قسم کی واضح و نصیحت کے ڈرائے کہ ممکن ہے اگر وہ غلط ہو تو بات نوبت لعان تک نہ جائے۔ وہکذا عورت کو بھی اسی طرح واضح و نصیحت کرے کہ تو کیا کہہ رہی ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور واقعاً وہ سچا ہوا تو خود اللہ کے غضب کو اپنے اوپر دعوت دے رہی ہے الاخری۔ یعنی اس قسم کی واضح و نصیحت کرنا حاکم کے لیے مستحب ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں اور مستحب ہے حاکم کے لیے قول مکان اور زمان کے لحاظ سے کہ وہ لعان کرائے۔ قول میں تغلیظ کیا مطلب؟ یعنی وہی 4 مرتبہ شہادتیں اور 4 مرتبہ لعنت اور غضب والی بات۔ آپ کہیں گے جناب وہ تو پچھلے درس میں گزرا ہے کہ وہ 4 مرتبہ کرانا تو واجب ہے، تو یہ تغلیظ اب مستحبات میں کیوں آ گیا؟ فرماتے ہیں مستحبات میں اس لیے ہے چونکہ 2 کام اور بھی مستحب ہیں کہ لعان کرایا جائے کسی مکان مشرف میں، بعظمت جگہ میں لعان کرایا جائے، اور بیت اللہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، چونکہ اللہ اس خطہ ارضی پر اس سے مقدس جگہ اور کوئی نہیں۔ یا اگر مسجد نبی ہے تو پیغمبر کے ممبر اور پیغمبر کی قبر مطہر کے درمیان جو جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ وہاں کہتے ہیں، وہاں لکھا ہوا بھی ہے، وہاں پر یا مسجد میں کرائے، مشاہد ائمہ وہاں کرائے۔ مراد کیا؟ یعنی ایسی جگہ پر کرائے کہ جو عام جگہوں سے باعظمت ہو۔ زمان کے لحاظ سے بھی یہی استحباب ہے کہ عام دنوں سے جمعہ کا دن افضل ہے، عام دنوں سے عید کا دن افضل ہے، عام دنوں سے نیمہ شعبان اس کی شب افضل ہے، عام مہینوں سے ماہ مبارک رمضان افضل ہے، تو ایسے زمان میں کرائے۔ تو اب پھر ہمارا وہ سوال آئے گا پچھلا
چلو زمان اور مکان کے لحاظ سے استدواب ہے، لیکن یہ جو کہا ہے کہ قول میں لحاظ سے وہ تو 4 دفعہ کرانا واجب تھا اور آپ اس کو لے آئے ہیں مستحبات میں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں جو علامہ نے کہا ہے میں نے بھی وہی کہا ہے کہ یہ مستحب ہے من حیث المجموع، کہ اگرچہ یہ شہادت تو 4 دفعہ واجب ہے لیکن زمان مبارک اور مکان مبارک وہ تو مستحب ہے نا، تو ہم تینوں کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ مجموع من حیث المجموع، اگرچہ اس میں ایک واجب بھی ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے لوگ بھی سی بات نہیں کرتے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں یہ جو ہے کہ ان یغلظ بالقول کہ حاکم شرعی او اجرائے شہادت میں بھی تغلیظ کرے، کیا مطلب؟ اس نے کہنا تھا نا کہ اشہد باللہ ہے تو وہ کہہ دے اشہد باللہ الواحد الاحد الجبار القہار المتکبر، مثلا اس قسم کے بھی ساتھ تغلیظ کر لے جیسے عام قسم میں ہوتا ہے، یا اسی طرح ان لعنت اللہ علیہ کے ساتھ ان لعنت اللہ وغضبہ وفلانہ وفلانہ علیہ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا تغلیظ فی القول۔ شہید ثانی نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں ممکن تو ہے لیکن اس میں خرابی ہے۔ خرابی کیا؟ ہم نے کل کے درس میں کیا پڑھا تھا کہ اس صیغہ لعان کے اجرا میں موالات شرط ہے، اور اگر وہ اضافی جملے اور اضافی الفاظ درمیان میں لائے گا تو وہ موالات باقی، جب موالات نہ ہوگا تو پھر صیغہ لعان درست۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تغلیظ بالقول سے مراد یقیناً یہ والا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی ہے جو ہم نے پیچھے واجب کہا ہے کہ وہ 4 مرتبہ، اور مستحب ہے مجموع من حیث المجموع، اگرچہ اس میں ایک فرد واجب بھی۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَجْلِسَ الْحَاكِمُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، اور لعان کے مستحبات۔ پہلا مستحب، حاکم شرعی کو چاہیے کہ وہ پشت بقبلہ بیٹھے، اس کی قبلہ کی طرف پشت ہو، کیوں؟ تاکہ یہ جب سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ رو بقبلہ ہوں گے، کیونکہ اصل لعان تو انہوں نے کرانا ہے نا، قسم تو انہوں نے اٹھانی ہے، حاکم نے تو اٹھوانی ہے، لہذا تاکہ یہ رو بقبلہ ہوں۔ اور مستحب ہے ان یقف الرجل عن یمینہ، کہ زوج اور جس نے لعان کرنا ہے رجل وہ کھڑا ہو حاکم شرعی کی دائیں سائڈ، والمرأۃ عن یمین الرجل، اور عورت بیوی وہ کھڑی ہوگی اپنے شوہر کی دائیں سائڈ زمین میں۔ اور مستحب کیا ہے؟ ان یحضر من الناس من یستمع اللعان، کہ جب حاکم شرعی ان زوج اور زوجہ کے درمیان لعان کرا رہا ہے تو وہاں مستحب ہے کہ کچھ لوگ اور ہوں جو اس لعان کو سنیں۔ کتنے لوگ ہوں اس کی کوئی قید نہیں ہے، فرماتے ہیں ولو ارباتن، چاہے 4 ہی کیوں نہ ہوں، او عددا شہود زنا، چونکہ زنا میں 4 گواہ ضرورت ہوتے ہیں نا، بے شک 4 بھی ہوں تو بھی کافی ہے، مستحب ادا ہو جائے گا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ سننے والے ہونے چاہیے۔ اور مستحب ان یعظہ الحاکم قبل کلمۃ اللعنہ، حاکم مرد کو واعظ و نصیحت کرے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کنت من الکاذبین، یہ جملہ کہنے سے پہلے حاکم شرعی اس کو تھوڑا واعظ و نصیحت کو سمجھائے کہ بھائی تو ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہے کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو، سوچ سمجھ لے، یہ کر لے، یعنی اس قسم کی۔ وَيُخَوِّفُ اللہ تعالیٰ، اس کو
خوف خدا دلائے اور اس کو سمجھائے کہ بھئی ان عذاب الآخرت اشد من عذاب، یار جھوٹ بول رہا ہے، حد قذف 80 کوڑے ہوتے ہیں، وہ کھا لے اور آخرت کے عذاب کو دعوت نہ دے، چونکہ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے عذاب آخرت، یعنی اس قسم کی اس کو باتیں سمجھائے۔ اور وہ آیت مجیدہ کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ اس کو پڑھ کر سنائے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی ایسی چیزیں سنائے کہ شاید یہ اس سے باز، اور پھر بتایا کہ ان لعنہ لنفسہ یوجب اللعنۃ ان کانا، کہ اگر وہ جھوٹا ہوا تو یقیناً اللہ کی لعنت تیرے اوپر آ جائے گی، لہذا سوچ سمجھ کے قسم اٹھا۔ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَيَعِظُهَا قَبْلَ كَلِمَةِ الْغَضَبِ، اسی طرح عورت کو بھی، اور شہادت کے بعد انہوں نے کہا نا کہ اِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو اس سے پہلے اس کو بھی ایسی وعظ و نصیحت کرے کہ اگر تو نے ایسی غلطی کی ہے تو اعتراف کر لے، فلاں کر لے، یعنی لعان سے باز رکھنے کے لیے وعظ و نصیحت کرنا مستحب ہے۔ اچھا، اور مستحب ہے وَأَن يُغَلِّظَ بِالْقَوْلِ، یغلظ کا فاعل حاکم ہے، حاکم کو چاہیے کہ وہ جو ان سے قول، یعنی جو زبانی وہ سیغے اجرا کرے گا شہادات اور لعنت اور غضب والے، اس میں تغلیظ ہو۔ تغلیظ سے مراد کیا؟ یعنی تکرار الشہادات 4 مرات، کہ ہر شہادت ان سے 4 مرتبہ دلوائے۔ وہ واجب، یہ تو کل کے درس میں گزرا ہے کہ یہ تو 4 دفعہ کرنا تو واجب ہے۔ جب واجب ہے تو پھر شہید اول ان کو مستحبات کی لائن میں اور مستحبات کی لسٹ میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ جواب، لیکنہ الترک الاستحباب نظرا الی التغلیظ بمجموع الامور الثلاثۃ من حیث ہوا مجموع، کیونکہ تغلیظ فی القول کے ساتھ تغلیظ فی المکان بھی مستحب ہے، تغلیظ فی الزمان بھی مستحب ہے، تو یہاں تغلیظ مجموع من حیث المجموع ہے۔ امور ثلاثہ سے مراد کیا؟ یعنی قول، مکان جہاں ان سے لعان کرانا ہے، زمان جس دن ان سے لعان کرانا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا، زمان والی بات نہ آگے شہید اول نے لکھی ہے نہ شہید ثانی نے، پتہ نہیں کیوں نہیں لکھی، لیکن مراد ان کی یہی ہے، قول، مکان اور زمان۔ وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ سَرَّهَا، یہ جو ہم نے تفصیل بیان کی ہے نا تغلیظ فی القول کی، علامہ نے اپنی کتاب تحریر میں اسی کی وضاحت کی کہ ہاں اس سے مراد یہی ہے۔ خوب، اب کوئی کہے کہ نہیں تغلیظ بالقول سے یہ مراد نہیں کہ شہادت 4 دفعہ ہو، وہ تو پہلے سے واجب ہے 4 دفعہ کرانا، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ ایسے اور مزید الفاظ اس کے ساتھ، اور جیسے میں نے آپ کو آسان سے مثال دی ہے کہ اشہد باللہ الجبار القہار، یعنی اس قسم کے جملے ساتھ ملوانا یہ مراد ہو۔ فرماتے ہیں اما حملہ علی زیادۃ لفظ فی الشہادہ بالغضب، کہ تغلیظ کو حمل کرنا کہ شہادت کے الفاظ میں کوئی زیادتی ہو یا غضب کے الفاظ میں یا لعنت کے الفاظ میں، ما یذکر فی یمین مطلقہ، اور جیسے عام قسم میں ہوتا ہے کا اشہد باللہ الغالب الطالب المہلک، اس قسم کی کہ شاید تغلیظ سے مراد یہ ہو۔ شہید ثانی کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا لَوْ نُصَّ عَلَيْهِ، اگر کوئی نص ہو اس پر تو یہ ممکن ہے کہ شاید تغلیظ سے مراد یہی ہو، لیکن خود ہی کہتے ہیں اِلَّا أَنَّهُ يُشْكَلُ، لیکن اس پر ایک بڑا اشکال آئے گا، وہ کیا کہ بِإِخْلَالِهِ بِالْمُوَالَاتِ، کہ اگر یہ اضافی الفاظ درمیان میں لائے گا تو موالات برقرار نہیں رہتی، جبکہ الفاظ منصوصہ میں موالات شرط ہے۔ عدم الاذن فی التخلل المذکور بالخصوص، اور خاص کر اس قسم کے الفاظ کی زیادتی کا ہمیں کسی حدیث اور نص میں اجازت بھی نہیں دی گئی کہ اگر یہ الفاظ ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ، تغلیظ سے مراد وہی 4 مرتبہ ہے، کوئی اضافی الفاظ مراد نہیں۔ ختم۔ والمکان، اور پیچھے ان یغلظ بالقول
مکان. کیا مطلب؟ بِأَن يُلَاعِنَ بَيْنَهُمَا فِي مَوْضِعٍ شَرِيفٍ کہ ایسی جگہ پر ان کے درمیان لعان کرایا جائے کہ جو مقام محترم ہو، عام مقاموں سے محترم ہو. مثالیں دے رہے ہیں آگے مقام محترم سے مراد کیسے؟ مثلا كَبَيْنَ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ وَالْمَقَامِ، اور رکن یمانی جس میں حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم کے درمیان. هو المسمى بالحتیم، جس کو حتیم کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ کرۂ ارضی کی یہ مبارک ترین جگہ ہے جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا درمیان کا چند فٹ کا حصہ ہے، وہاں کرایا جائے. اگر مکہ میں لعان کرایا جا رہا ہے تو یہ سارے مستحبات ہیں، البتہ خیال رکھنا. وفر روضہ، اور اگر مدینہ میں آئے اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے تو وہاں کہاں ہو؟ ما بین القبر الشریف والمنبر، پیغمبر کی قبر اقدس اور منبر انشاءاللہ آپ کو اللہ لے جائے گا. اس حصے کو کہتے ہیں ریاض الجنہ. وہاں 2 رکعتیں پڑھنے کو مل جائیں تو انسان کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. اس حصہ وہ جگہ چونکہ مبارک ترین جگہ ہے، مدینہ میں اگر ہے تو وہاں کرایا جائے. وَتَحْتَ صَخْرَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، او بیت المقدس وہاں ہے تو پھر وہاں پر وہ تحت صخرہ، وہاں ایک خاص گنبد ہے، اس کے نیچے کھڑا کر کے وہاں لعان کرایا جائے. وَفِي الْمَسَاجِدِ بِالْأَمْصَارِ، اور اگر باقی شہروں میں ہے تو پھر ان سے لعان کرایا جائے. کہاں پر؟ چونکہ جب مسجد ہے وہ ظاہر باقی شہر کی نسبت مقام معظم ہے، مقام شریف ہے. غیر ما ذکر عند المنبر، البتہ مسجد نبی کے ہٹ کر دو. مسجد نبی کا تو بتایا نا کہ وہ تو منبر اور قبر کے درمیان ہوگا. جو عام مساجد ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. خوب. اویل مشاہد شریفت للائمہ والانبیاء علیہم السلام اتفقا، یا اگر کسی کے پاس حرم ہو کسی امام کا، کسی نبی کی قبر مطہر وہاں پر ہو تو ان کو پھر اس حرم میں لے جا کر وہاں ان سے، چونکہ ظاہر ہے وہ جگہ باقی جگہوں کی نسبت محترم اور معظم ہوتی ہے. وَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا، اگر عورت حالت حیض میں ہے اور لعان کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، فباب المسجد، پھر مسجد کے دروازے تک تو آ سکتی ہے، وہاں ہو. فَيَخْرُجُ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ، اور حاکم بھی مسجد کے دروازے پر آ جائے گا، خود آئے گا. اور يَبْعَثُ نَائِبًا، یا کسی کو بھیجے گا. ٹھیک ہے. یہ تو تھے مسلمانوں کے حوالے سے کہ ان کو مکان محترم پر لا کر وہاں ان سے لعان کرایا جائے. او کون ذمی عین، اگر وہ دونوں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اگر کافر ذمی اپنا مقدمہ ہمارے پاس لے کر آئیں تو ہماری مرضی ہو تو ہم مسلمانوں کے مطابق حکم کریں، ہماری ہو تو ان کو اپنے مذہب پر. اگر وہاں ہیں تو پھر فبیع و کنیسہ، تو یہودی اور عیسائی ان کے گرجے ہوتے ہیں یا ان کے جو چرچ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو وہاں لے جائے. مجوسی ہیں فبیت نار، چونکہ وہ آتش پرست ہوتے ہیں، ان کا جو ہوگا وہاں آتش کی جگہ بنی ہوئی اس کو وہاں لے جائیں. سمجھے نا کیوں؟ چونکہ ان کی نظر میں وہ مکان محترم ہے. لا بیت صنم لوثنی، لیکن اگر کوئی بت پرست ہے تو اس کو بت خانے میں لے کر نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ بت خانے کی ہمارے لیے کوئی ہماری نظر میں احترام نہیں، اور اگرچہ وہ بتوں کے پجاری ہیں تو ان کے اس اعتقاد کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. بہت توجہ میری جان. واجبات اور مستحبات کے ساتھ جب لعان ہو گیا، ہم نے کیا کہا ہے؟ پہلے لعان کون کرے گا؟ مرد. بعد میں کون کرے گی؟ جب لعان مرد کی طرف سے مکمل ہو جائے گا، مرد سے حد قذف ہو جائے گی، ختم. عورت پر آ جائے گی حد زنا. اگر وہ اقرار کرتی ہے تو بھی حد زنا. اگر وہ لعان کرنے سے انکار کرتی ہے تو بھی حد زنا. اگر اس نے حد زنا سے بچنا ہے تو پھر وہ لعان کرے گی. جب وہ لعان کرے گی پھر وہ بھی حد زنا سے بچ جائے گی.
وَإِذَا لَعَنَ الرَّجُلُ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ، جب مرد اپنے حصے کا لعان مکمل کر لے گا تو اس سے حد قذف ساقط ہو جائے گی۔ وَوَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ، اور عورت پر حد زنا لازم، کیوں؟ لِأَنَّ لِعَانَهُ حجتن کل بینہ، چونکہ یہ مرد کا لعان بھی مثل بینہ کے حجت ہے۔ اگر بینہ قائم ہو جائیں تو عورت پر حد زنا جاری ہوتی ہے، پر اس کا لعان بھی مثل بینہ کیا ہے، لہذا اس پر واجب ہو جائے گی۔ اب فَإِذَا قَرَّتْ بِالزِّنَا، اگر عورت اقرار کر لیتی ہے او لعان سے پہلے کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے، ایک او لم تقر، یا اقرار نہیں کرتی لیکن ناقلت عن اللعان، اور لعان کرنے سے بھی نہ اقرار بھی زنا کرتی ہے اور نہ ہی کرتی ہے لعان سے بھی انکار کرتی ہے، واجب علیہ الحد، پھر اس پر حد زنا واجب ہو جائے گی۔ لیکن ان لعنت، لیکن اگر وہ بھی لعان کر دے گی، ساقط عنہا، پھر اس سے حد زنا ساقط ہو جائے گی۔ گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا القول فی کیفیت اللعان و احکامہا، کیفیت لعان ہو گئی مکمل کہ لعان کیسے کرنا ہے، صیغے کیا ہیں، کہاں کرنا ہے۔ اب آ گئے احکام، بہت توجہ آ جان۔ جب بھی کسی عورت اور مرد کے درمیان لعان شرعی طریقے میں مکمل ہو جائے گا، اس پر 4 احکام مترتب ہوتے ہیں۔ لعان جب شرعی واقع ہو جائے گا 4 حکم اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عورت اور مرد دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی، یعنی مرد سے حد قذف ساقط ہو جائے گی، عورت سے حد زنا۔ نمبر 2، لعان مکمل ہونے کے بعد ان کا رشتہ زوجیت ختم ہو جائے گا، زوال الفراش، نہ وہ اس کا شوہر نہ یہ اس کی بیوی، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، جب لعان مکمل ہو جائے گا یہ عورت اس مرد پر حرام مؤبد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان 3 احکام میں تو یہ دونوں ہو جائیں گے شریک، دونوں کے لیے ہو گئے۔ چوتھا حکم ہے کہ اگر لعان نفی ولد کے لیے تھا تو اس والد کی اس رجل سے تو نفی ہو جائے گی، لیکن عورت کا اسی طرح بیٹا ہوگا، اسی طرح وارث ہوگا، وہ اس کی اسی طرح ماں ہوگی، یعنی ماں اور بیٹے کے درمیان رشتہ اسی طرح برقرار گا، لیکن اس کے اور اس کے درمیان ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ گیا بھائی جان؟ وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِمَا مَعًا أَحْكَامٌ 4، غور سے آگا جان، ایک لعان کی بات نہیں ہے، ایک بندے کی پارٹی کی، فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِمَا مَعًا، جب عورت اور مرد دونوں کی طرف سے لعان ہو جائے گا مکمل تو اس پر 4 احکام مترتب ہوتے ہیں۔ 3 میں دونوں شریک ہیں اور ایک حکم مختص ہے فقط مرد کے لیے۔ احکام 4 فی الجملہ، کیوں؟ لا فی کل لعان، ہر لعان میں نہ، چونکہ ایک لعان ہے کہ جس جو حکم فقط مرد کے لیے اور نفی ولد والا، فی الجملہ 3 میں شریک ہیں۔ اچھا، کون کون سے 4 احکام حکم ہوں گے اس پر لعان جب دونوں طرفہ 2 طرفہ لعان ہو جائے گا؟ غور کرنا آگا جان، یاد رکھنا ہے زبانی۔ نمبر 1، سقوط الحدین عنہما، مرد سے حد قذف ساقط، عورت سے حد زنا ساقط، پہلا حکم۔ نمبر 2، وَزَوَالِ الْفِرَاشِ، ان کے درمیان رشتہ زوجیت بھی ختم۔
حالان ثابتان فی کل لیان، یہ حکم دونوں لیانوں میں ہے، چاہے وہ لیان او زنا کی تہمت کی بنیاد پر تھا تو چاہے نفی ولد کی بنیاد پر، یہ حکم تو بہرحال دونوں ہوں گے۔ نمبر 3 وَنَفْيُ الْوَلَدِ عَنِ الرَّجُلِ، لیکن اگر لیان کا سبب نفی ولد تھا تو بچے کی مرد سے نفی ہو جائے گی، یعنی مرد اور بچے کے درمیان باپ اور بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ نہ ہوگا، لا عن المرأة، لیکن عورت اور بچے کے درمیان وہ نفی نہیں ہوگی، وہ اسی طرح ماں اور اولاد کا رشتہ ان کا برقرار رہے گا، ان کان اللعان لنفیہ۔ اور چوتھا حکم جو مترتب ہونا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے وَالتَّحْرِيمُ الْمُعَبَّدِ، یہ عورت اس مرد پر حرام معبد، ہوا ثابت مطلقا، اس عورت کا مرد پر حرام معبد ہونا یہ بھی مطلقاً ثابت ہے۔ کیا مطلب؟ چاہے اس نے زنا کی تہمت لگئی تھی اور لیان ہوا تھا، چاہے اس نے نفی شاباش ولد کی تھی، تو اب 4 احکام میں سے آپ کہہ سکتے ہیں 3 احکام تو ایسے ہو گئے کہ جو دونوں پر لاگو ہوں گے، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ لیان کا سبب زنا کی تہمت ہو تو چاہے نفی ولد، اور ایک حکم ہے کون سا کہ بچے کی نفی وہ مختص رجل کے ساتھ اگر لیان کا سبب ہوتا ہے نفی ولد۔ خوب، بہت غور آگا۔ وَلَا يُنْتَفَعْ عَنْهُ الْحَدْ إِلَّا بِمَجْمُوعِ لِعَانِهِ، بہت غور، مرد سے حد قذف تب تک ساکت نہیں ہوگی جب تک اس کا لعان مکمل نہیں ہو جاتا۔ لعان مکمل کب ہوتا ہے؟ 4 دفعہ شہادت دے گا اور 4 دفعہ صیغہ لعنت کا اجرا کرے گا۔ جب مرد کی طرف سے اپنے حصے کا لعان مکمل ہو جائے گا پھر جا کر اسے حد قذف ساکت ہوگی۔ وَقَذَ الْمَرْأَةِ، اسی طرح عورت سے بھی جب تک اس کے لعان کا صیغہ مکمل نہ ہوگا وہ 4 مرتبہ والا، تب تک اس سے حد ساکت، جب مکمل ہو جائے گا پھر ساکت۔ وَلَا تَثْبُتُ الْأَحْكَامُ أَجْمَعَ إِلَّا بِمَجْمُوعِ لِعَانِهِمَا، اور جہاں تک ان 4 احکام کی بات ہے، یہ 4 احکام تب ثابت ہوتے ہیں جب دونوں کے لعان مکمل ہو جائیں تو ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ وَعَلَى هَذَا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر مرد ایک پہلے لعان کرتا ہے پھر کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا تھا، یا عورت کرتی ہے جھوٹ بولتے ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پھر ملا کے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔